السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طبی محمد مزمل صدیقی ملتان سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مطب ہے مطب طلحہ چشتیہ دوا خانہ سمیج آباد میں۔ تو میں نے جناب حکیم ملک محمد مشتاق قادری صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا تشخیص بذریعہ نبض و قارورہ، تو جب انہوں نے ان کے لیکچرز کا آغاز کیا تو میں نے بھی اس کے اندر شمولیت اختیار کی، کیونکہ مجھے علم حاصل کرنے کا شوق ہے۔ صابر صاحب کی کتب کو پڑھا، اپنے طبیہ کالجز کی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، مگر بہت سارے کنسیپٹس جو تھے نا وہ الجھے ہوئے تھے، جو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ایک استاد کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ تو الحمدللہ آج کے اس مصروف ترین دور میں آن لائن ان لیکچرز کی بدولت میں نے وہ اسرار و رموز سیکھے ہیں جو پہلے صرف ہم پڑھتے تھے یا سنتے تھے، مگر اس حوالے سے کسی استاد کی رہنمائی ہمیں حاصل نہ تھی۔ تو پہلے میں نبض اور کروروں میں صرف عضلاتی نبض یا عضلاتی کرورہ یا اعصابی نبض یا اعصابی کرورہ یا غدی نبض و غدی کرورہ یا ان کی دو دو تحریکوں سے متعلق ہی صرف اتنا تک دیکھتا یا جانتا تھا۔ لیکن اب الحمدللہ جب استاد محترم نے ان کے لیکچرز کا آغاز کیا باقاعدگی سے، تو اس میں ہم سے ٹیسٹ وغیرہ بھی لیے۔ تو اس میں صفرا کے درجے، صدا کے درجے، بلغم کے درجے کرورہ سے کیسے نظر آتے ہیں، اور نبض میں اس میں ہم نے کس طرح دیکھنا ہے۔ ابھی ہمارا حالانکہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ اس کے دوران ہی پریکٹس کے اندر کافی ساری چیزیں جب مریض کو بتاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ایک بڑا اچھا تاثر پڑتا ہے، اور کئی چیزیں ان کے اندر سے بہت ایسے ہی ہیں جیسے استاد نے بتائی ہیں اور وہ نظر آتی ہیں۔ مریض کو بتاتے ہیں تو وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کوئی جن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور الحمدللہ کافی کنسیپٹ کلیئر ہوئے ہیں۔ تو جو بھی معالجین نے طب قدیم اور معالجین قانون مفرد اعضاء میں ان تشخیصی پہلوؤں کو بروئے کار لاتے ہوئے علاج معالجہ کرے گا، ویسے چونکہ علاج معالجہ اب ہر مطلب کی ضرورت ہے، تو جتنی اچھی تشخیص ہوگی اتنی بہتر تجویز ہوگی۔ شفا تو من جانب اللہ ہے، لیکن ہمیں کم از کم یہ اعتماد ہونا شروع ہوا ہے اور مزید یہ اعتماد ہوگا کہ ہماری تشخیص میں کمی نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر اس طرح کے پروگرامز کو ترتیب دینے اور آئندہ بھی مستقبل میں ایسے پروگرامز کو منعقد کرنے پر صابر شاہین فاؤنڈیشن اور خصوصی استاد محترم حکیم ملک مشتاق احمد قادری صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس سے مستفید فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمیں حکیم صدیق شاہین صاحب کے کچھ لیکچرز وغیرہ سے بھی استفادہ حاصل کروایا اور سمجھایا، اور رفیع شاہین صدیقی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرز پر چلتے ہیں، ان کے بھی لیکچرز میں نے دیکھے اور پھر اندازہ ہونا شروع ہوا کہ ان لوگوں نے، اساتذہ کرام نے کس طریقے سے تشخیص اور تجاویز کی ہیں اور ایک نام کمانا شروع کیا ہے اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ طب صابر کے اندر اور تمام معالجین پریکٹس کرنے والوں سے میں یہی کہوں گا کہ وہ اس طرح کے لیکچر سے آج کل کے اس دور میں جب اتنے دور دراز کا سفر نہ کر پائیں تو ان آن لائن اکیڈمیز کے ذریعے ضرور استفادہ حاصل کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ جی والسلام، محمد مزمل صدیقی ملتان سے۔